اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ناموں کے بہت ہی اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ شعبہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل گائیڈ لائن فراہم کی ہے، اور ایسے اصول مرتب کر دیے ہیں کہ اگر جمیع تفاصیل نہیں بھی ملتی تو ان اصول کی روشنی میں بعد میں آنے والے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء فقہاء ہیں، انہوں نے بہترین تعلیم کو مرتب کر دیا اور کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا۔ پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے، اور یہی فرمان ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اچھوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم نام لے کر کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، تو اس میں یقیناً تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی کہ نام لے کر کسی کو برا نہ کہیں، کیونکہ اس میں نام کی ایک تضحیق کا پہلو نکلتا ہے۔ اگرچہ آپ شخصیت کو برا کہہ رہے ہوں گے، لیکن نام تو مثلا اللہ تعالیٰ کا ہے بالفرض، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یا آپ کے اکابرین کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، تو اس طرح کا پھر ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ جسے ہم نے مثال دی تھی، کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور خالی رحمان نام رکھنا منع لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے ہی لائق ہے۔ اب ہم کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی عبد الرحمن نامی شخص سے، تو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے کہہ دیں یار رحمان تو بڑا برا ہے، بہت جھوٹا آدمی ہے، بہت جھوٹا ہے، رحمان بہت جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ اگرچہ ہم اللہ کو نہیں کہہ رہے، ہم تو اس شخص کو کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ آپ کا نام مثال کے طور پہ اکرم ہے، یا کسی بہن کا نام مثال کے طور پہ نورین ہے، اور ڈرامے میں ایسا چل رہا ہے کہ ایک کردار ہے جو بہت ہی غلط قسم کا ہے، چور اچکا ہیروئنچی ہے، جی اکرم صاحب آ گئے، ہیروئنچی اکرم، مارو اس کو، پکڑو اس لفنگے کو، پکڑ لو، تو آپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کے گلٹی فیل کر رہے ہوں گے، لوگ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے، حالانکہ اب آپ کا آپ نے تو نہیں کیا، لیکن ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی نورین ہے اور کوئی غلط کردار دکھا رہے ہیں، مطلب لڑائی جھگڑا کروانے والی ہے جس کو بی جمالو کہتے ہیں، جی نورین تو بہت بی جمالو ہے، تو چلو جی وہ نورین صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی گلٹی فیل کریں گی اپنے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کا نام ہو لیکن اس نام کو ہم سے نسبت ہو، تو اگر کوئی دوسرے کو اس نام کے بنا پر یا نام کے ساتھ برا کہے گا تو ہمیں بھی برا فیل ہوتا ہے، طبیعت پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طبیعت اور کیفیات پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کوئی معاذ اللہ اثر قبول کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اپنے نام کو برائی کے ساتھ منسوب کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ کسی اور کا نام رکھ کر رہے ہوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقیناً اس کو ناپسند فرمائے گا۔ تو اس لیے پھر ہم نے ضمناً یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ بہت سے لوگ دکانوں کے نام، اپنے کاروبار کے نام پاکیزہ ناموں پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان کی حرکتیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں، اور لوگ جب اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو مطلب بہت ہی برا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نام کوشش کریں کہ اپنے کاروبار وغیرہ کے دنیاوی سے نام رکھ لیں، عام سے نام رکھ لیں، تاکہ اگر کوئی برا کہے بھی تو کم از کم وہ بھی گناہ گار نہ ہو، آپ بھی اس کا سبب اور ذریعہ نہ بنے، اور اگر رکھیں تو پھر بہت ہی اچھا رویہ رکھیں تاکہ کوئی برا ہی نہ کہے، اور بالفرض اگر کوئی برا بھی رکھا بھی اچھا نام ہے اور برا رویہ رکھ رہا ہے تو پھر کہنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ جی اب اس نے نام رکھا ہے تو ہم تو بولیں گے، نہیں، اس طرح نہیں، ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بھی تو مکلف بنایا اس بات کا کہ اچھے ناموں کو برا نہ کہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تو مکینک صاحب انہوں نے اپنا نام رکھ دیا مدینہ آٹوز، اب نام تو چلے مدینہ کا اس نے نسبت سے رکھ دیا، اور حرکتیں الٹی سیدھی ہیں، پیٹرول نکال لیتا ہے اسکوٹروں سے، آئل نکال لیتا ہے، پرزے نئے نکال لیتا ہے اور پرانے فٹ کر دیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے۔ اب لوگوں نے اس کی اس خراب عادتوں کی بنا پہ معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا بھیا مدینے والا، اس کے پاس تو نہ جانا، وہ تو بڑا ہی فراڈیا ہے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیکھیں مدینے والا بڑا فراڈیا ہے، اگرچہ نسبت اس طرف نہیں ہے، اس دکان کی طرف ہے، لیکن اس جملے کو آپ دیکھیے کہ کیسا یہ جملہ بن گیا ہے، اور کتنا اس کا ایک مفہوم دل آزاری کرنے والا ہے، دل دکھانے والا ہے۔ ان امور پہ عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا ایسے دکانوں کا نام رکھ لیں، دنیاوی قسم کا رکھ لیں، مثال کے طور پہ حیدرآباد موٹر رکھ لیا، کراچی موٹر رکھ لیا، مثال کے طور پہ کراچی آٹوز رکھ لیا، یا مطلب پارٹس کے اوپر کوئی نام رکھ لیجئے، نٹ آٹوز رکھ لیجئے، آپ پانا آٹوز رکھ لیجئے، نام سے کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم برکت حاصل کرنے کے لیے نام تو رکھ رہے ہیں،
اور پھر حرکات ہماری ایسی ہیں کہ کچھ امتحانی، تو برکت جو ہے ناموں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اصل تو ہمارے اچھے عمل سے ہوگی برکت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہوگی۔ تو خصوصاً مطلب ان دکانوں وغیرہ کے نام ایسے نہ رکھے جائیں۔ ہمارا مشورہ ہے، بہرحال کوئی ہم ناجائز نہیں کہہ رہے، حرام نہیں کہہ رہے، اور اگر آپ نے نام رکھا ہے ایسا تو یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کو تبدیل کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے کہ لوگ پھر عموماً، کیونکہ یہ پیشے ور جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ان سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں مختلف امور کی بنا پر، اچھے نام رکھنے کی بنا پہ پھر لوگ اسی کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ صرف دکان کے نام کو ہی برا کہنا تو برا نہیں ہے نا، مخلوق لوگوں کے نام کو برا کہنا ہی برا ہے۔ تو عادت ہمیں بدلنی ہوگی، ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا کہ بہنیں بھی بعض اوقات بچوں کو، اپنے بچوں کو جیسے مارتی ہیں پیٹتی ہیں تو بعض اوقات بہت برا کہہ دیتی ہیں، وہ ناموں کے ساتھ گالی یوز کر دیتی ہیں، یعنی بچوں کو جیسے نام لینی ہے، فلاں تو فلاں ہے، اب میں وہ نہیں کہتا ہوں مثلا نام محمد ہے، محمد تو بھائی بہت ہی فلاں ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے، اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا غلط رواج پیدا ہو گیا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بچے کا نام لے رہے ہیں، ہم نے کون سا شخصیت کا نام لیا ہے، لیکن نہیں، اس پہ بھی گرفت کے پہلو ہیں۔ اسی لیے اکابرین نے لکھا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جیسے آپ اپنا نام محمد لکھتے ہیں تو جیسے بعض لوگ چھوٹا سا صاد ڈال دیتے ہیں، یہ چھوٹا صاد ڈالنا تو ویسے ہی مکروہ ہے، شدید منع ہے، کیونکہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعا کو اس طرح چھوٹا کر کے لکھنا، اس کو فقہا نے سختی سے منع فرمایا، بعضوں نے تو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ حرام کے نزدیک ہے۔ اب بعض لوگ اپنا نام لکھتے ہیں محمد، اس پہ چھوٹا صاد ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس نام کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا، اکابرین نے، کہ جیسے آپ انگلش میں نام لکھتے ہیں تو خالی ایم نہ لکھیں، MOHD بعض لوگ لکھ دیتے ہیں، اس طرح نہ لکھیں کہ آپ نے نام محمد کو چھوٹا کر دیا، مخفف کر دیا۔ اب آپ یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو میرا نام ہے، سرکار کو تو نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس نام کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو اس کو شارٹ وے میں نہ لکھا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں، جیسے کسی کا نام ہے محمد اکرم چودھری، تو وہ ایم لکھ کر اکرم چودھری پورا لکھے گا، محمد کو ایم کر دیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا محمد AC اکرم چودھری، محمد AC نام رکھ لو، کر دو محمد AC اکرم چودھری، اس کو چھوٹا کر دو، لیکن نہیں، وہ پورا آئے گا، اے محمد چھوٹا آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بہرحال کوئی برا نہ مانے، کوئی خاص محمد اکرم چودھری صاحب میری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن یہ نام ہمارا ہے، لیکن اکابرین نے بھی اس چیز کا لحاظ کیا کہ چونکہ اس نام محمد کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اس نام محمد کو چھوٹا کر کے شارٹ وے میں نہیں لکھنا چاہیے۔ اس طرح بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ناموں کے بارے میں توجہ طلب بات یہی ہے کہ اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، کہ اس طرح کے نام مطلب رکھے جائیں، ضرور رکھے جائیں، لیکن اس طرح کے نام رکھنے کے بعد ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے انسان بے ادبی کی طرف مائل ہو جائے، کسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو جو حدیث ہماری چل رہی تھی، جس پہ ہم یہ تبصرہ کرنا شروع ہوئے تھے، وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہاں عبداللہ عبد الرحمن سب سے افضل اس اعتبار سے ہے کہ اگر عبد کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا جائے یا کوئی نام رکھنا چاہیں تو اس عبد کے لفظ کے ساتھ سب سے بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں چونکہ کفار عبد الشمس، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات نام رکھتے تھے بتوں کے نام پر، اس کا رد کرتے ہوئے سرکار نے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں کہاں عبد بیان کرنا ہے، کہاں لگانا لازم ہوتا ہے، کہاں لگانا لازم نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو عرض کر دی۔ مسلم کی روایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کا نام یسار نہ رکھو، اور نہ رباح رکھو، نہ نجیح رکھو، نہ افلح رکھو، کیونکہ تم پوچھو گے کہ فلاں یہاں ہے، وہ نہ ہوا تو دوسرا آدمی کہے گا کہ نہیں ہے۔ اس کو آپ سمجھیں، دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ یسار نام نہ رکھو، اس کا معنی ہوتا ہے آسانی، توفیق، مالداری اور فراخی۔
تو اب یہ بعض اوقات صحابہ کے نام میں آپ دیکھیں گے عبداللہ بن یسار مثال کے طور پہ ہے، تو وہ بن کے بعد والد کا نام ہے، جو بہت سے لوگوں کے ایسے تھے کہ بیٹے ایمان لے آئے ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ کافر ہی رہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، تو مسعود جو تھے ان کے والد مسعود جو تھا وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو عبداللہ بن مسعود، تو ضروری نہیں ہے کہ صحابی کے بن کے بعد جو نام آ رہا ہے وہ بھی ایک اسلامی نام ہے اور اس کو ہم رکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی ذرا تفکر کیجئے گا، وہ بعض اوقات کفار کے نام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یسار نام سرکار نے منع فرمایا، اور رباح نام منع فرمایا، اس کا معنی نفع ہے، اس کا مطلب تو نفع نہ کہو، نجیح نہ رکھو، اس کا معنی حاجت کا پورا ہونا، کامیابی ہے، افلاح نہ رکھو جس کا معنی چھٹکارا اور کامیابی ہے، افلاح معنی یہ کامیابی، بہت زیادہ کامیابی کو بھی افلاح کہہ دیتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ تم پوچھو گے کہ فلاں یہاں ہے اور وہ نہ ہوا تو دوسرا آدمی کہے گا کہ نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے نام تو رکھے جا سکتے ہیں، بالکل یہ نام معنی اچھے ہیں ان کے اندر، مگر دوسری وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، مثلا جیسے یسار کا معنی ہے آسانی، اب کسی نے پوچھا یسار ہے، آپ نے کہا یسار تو ہے ہی نہیں، یعنی آسانی نہیں ہے۔ وہی دیکھیں بات ہے جو جس کی تائید جو ہم نے عرض کی تھی اسی کی تائید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہو گئی کہ اچھوں کے نام پر نام رکھنے کے بعد بہت احتیاط کے ساتھ ہم ذکر کریں، گفتگو کے اندر ان ناموں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا کوئی اور ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ناموں کا رکھنا معنوی اعتبار سے برا نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں کہ ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے کہ جس کو کوئی انسان ناپسند کرتا ہے یا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علا، برکت، افلح، یسار، نافع اور اس کی مثل نام رکھنے سے منع کر دیا جائے، یعنی سرکار نے اس کا ارادہ فرمایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا۔ تو اس میں بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نام ہے، برکت ہے، افلاح ہے، یسار ہے، نافع ہے، پچھلے بھی حدیث میں ایسے ہی ہے، صحابی کہتے ہیں سرکار نے ارادہ فرمایا کہ ان کو منع کر دیں، لیکن پھر آخر میں آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا لے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ جہاں ممانعت ہے وہ ایک اور وجہ سے ہے، ایک اور علت اور جہت ہے کہ کوئی ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے غلط کوئی بات شاید منسوب نہ کر دے، تو سرکار نے اس وجہ سے فرمایا کہ اس قسم کے نام نہ رکھو، لیکن چونکہ فی نفسی ہی نام درست ہیں پھر بعد میں منع بھی نہیں فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اور یہ دیکھیں اس قسم کی حدیثیں جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کو سمجھیں، آپ بھی اس کو سمجھیں کہ کس طریقے سے مختلف مفہومات حدیثوں میں آتے ہیں اور علماء ان مفہومات میں آپس میں تطبیق پیدا کرتے ہیں، موافقت پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ہر چیز بالکل سیدھی سیدھی آپ کو دین کے اندر نظر نہیں آئے گی، جو آج بالکل سیدھا دین آپ کے پاس آتا ہے یہ علماء کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سیدھا دین سے مراد آسان دین، ورنہ تو دین تو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، لیکن اگر آپ خود احادیث کے اندر اور تفکر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جیسے اب جس نے پہلی حدیث پڑھی اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا تو وہ ایک سے ہی نتیجہ اخذ کرے گا اور بولے گا جی نافع نام رکھنا تو منع ہے، افلح نام رکھنا منع ہے، لیکن اگلی حدیث بتا رہی ہے کہ رکھنا جائز ہے۔ اب ان دونوں باہم ٹکراؤ، پہلے منع پھر جائز، تو ٹکراؤ اسی طرح ختم ہوگا کہ وہاں پر جو اگر منع کیا تو کسی خاص وجہ سے منع کیا، اور جہاں منع نہیں فرمایا وہاں پہ ان ناموں کے اچھے معانی کے بنا پر کہ معنی بالکل درست ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں، تو پھر ایک صحیح نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے ڈاؤٹ فل ہونے کی ضرورت نہیں کہ کبھی کوئی حدیث آتی ہے کبھی کوئی آتی ہے، وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان احادیث کے مضامین پر